سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه وأصحابه وبارك وسلم اما بعد ایک عمل ہے بہت ہی عظیم عمل ہے. اللہ پاک نے عظیم اس لحاظ سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمل پہ اجر بڑا رکھا ہے، بہت زیادہ اجر ہے. جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے بڑے بڑے اچھے انتظام کیے ہیں جنت کے لیے، درجات کے لیے. اس کی رحمت ہے وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے انسان کو بخشنے کی. یہ ایک عمل ایسا ہے کہ بے انتہا اس پہ اللہ نے ثواب رکھا، اور عمل کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے پاس چانس ہیں، اس کے موقع ہر وقت موجود ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اجر اس کا یہ ہے، آپ یہ بس اسی سے اندازہ لگا لیں باقی کتنا بڑا اجر ہوگا کہ اگر انسان وہ عمل کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو اس کا ثواب جو آیا ہے حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کا ثواب آدھے ایمان کے برابر ہے. آدھا ایمان میں یقینی ملا دیں پورا ایمان ملے گی انسان کو. کیا چیز ہوگی مجھے بتائیں. اور قدم پہ چانس ہے، چانس اللہ کو دے رہے ہیں، آپ کو مرد کو بھی دے رہے ہیں، عورت کو بھی دے رہے ہیں، ہر سمجھدار کو چانس ملتا ہے اس سمجھ. ہم ہیں اس پہ توجہ نہیں دیتے اس عمل کے اوپر. بڑا مشہور و معروف ہے، جانتے ہیں اس کو. یاد دہانی کراؤں گا آپ کو انشاءاللہ، پتہ آپ کو ہے وہ عمل کیا ہے. وہ عمل دوستو ہے صبر کرنا. جانتے ہیں صبر کتنی بڑی چیز ہے. دیکھ لیں یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، جسم سے نہیں ہے. جسم یہ بات جسم کرتے ہیں نا، تو یہ عمل ہاتھ سے نہیں کرنا پڑتا، ناک سے نہیں کرنا پڑتا، جسم سے نہیں کرنا پڑتا. کہاں سے کرنا پڑتا ہے؟ دل سے کرنا پڑتا ہے. تو ہر وقت ہمارے ساتھ یہ عمل موجود ہے. کتنا بڑا ثواب آپ دیکھیں. آدھا ایمان انسان کو مل جاتا ہے، صابر ہو جاتا ہے. صبر کر لیا اس نے، موقع ہے صبر کرنے کا اس نے کر لیا. اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں. صحیح مسلم کی بخاری کی حدیث ہے. یہ تو ہمیں چاہیے، ایمان تو چاہیے، اور کیا چاہیے. سارا زور تو اسی پہ لگ رہا ہے ہمارا. نمازیں ہیں، چلنا پھرنا سارا اسی پہ ہے ہمارا کہ بھائی ایمان اللہ تعالیٰ اس ایمان کے ساتھ ہمیں بھیج. ایمان سے بڑی اور کیا چیز ہے ہمارے پاس. تو کیوں نہیں صبر کرتے ہو؟ اسی طرف آ جائیں، عمل کی طرف. آج سے نیت کر لیں کہ
کہ آدھا ایمان مل رہا ہے الحمدللہ یہی کافی ہے. تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ اپنے دل میں پکا وعدہ کر لیں گے. بہت بڑا عمل ہے. ایسا صبر ہے کیا چیز ہے سمجھ لینا. عمل کرنا ہے. کہاں کو صبر آتا ہے, کیسے کرنا ہوتا ہے. ہر آدمی ہوگا بھی صبر کرو صبر کرو, یہ کہہ دیتے ہیں نا. نہ کرنے والے کو پتا نہ کہنے والے کو پتا کہہ کیا رہے. وہ 4 کیٹیگریز بن جاتی ہیں صبر کی. کتنی بنتی ہیں؟ 4. سب سے اعلیٰ درجے کا صبر جو ہے وہ بڑا زبردست صبر ہے. صبر علی الاطاعت کہا جاتا ہے اس کو. وہ کیسے ہوتا ہے؟ کب صابر بنتا ہے انسان؟ کیا عمل کس طرح کرے کہ وہ صابر بن جائے, صبر کرنے والا ہو جائے؟ اس کے لیے فرماتے ہیں بزرگان دین علماء کرام کہ بھائی جس وقت انسان پہ اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہو, جب بندے پر اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہو تو اس حکم کو اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرتا ہوا, حالات پہ کنٹرول کرتا ہوا, ہر راستے کو کنٹرول کرتا ہوا, ہر دیوار کو گراتا ہوا, پوری قوت کے ساتھ, یہ لوازمات تو ہوتے ہیں سارے, ان سے ٹکراتا ہوا پوری قوت کے ساتھ اللہ کے حکم کو بجا لائے تو وہ صابر ہو جاتا ہے. جب بھی اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہے, اللہ کے حکم سے مراد کیا ہے؟ تو ہی جگہ ہیں جہاں سے حکم آتے ہیں ہمارے پاس. جبریل السلام تو نہیں آئیں گے, کدھر سے آئیں گے حکم؟ قرآن سے آئیں گے یا حدیث سے آئیں گے؟ یہی حکم دیتے ہیں ہمیں. تو کہ جب بھی اللہ کا حکم آ رہا ہے قرآن سے یا حدیث سے کہ کرو, اس کے آگے بہت سی چیزیں انسان کی دشواری آئی ہوئی ہیں, رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں, لذتیں آئی ہوئی ہیں, کاروبار آئے ہوئے ہیں, دکانیں آئی ہوئی ہیں, معاملات آئے ہوئے ہیں. ہوتا ہی ایسے حکم آ رہا ہے لیکن اللہ کا حکم یہ تم کرو. تو اب اتنا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا اور اللہ کے حکم کو بجا لانا. یہی دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ جو انسان اللہ کے حکم کو پرائیورٹی دیتا ہے, بڑھتا ہوا اور سب کو پیچھے کر دیتا ہے اور اللہ کے حکم کو بجا لیتا ہے, اللہ کا کہ یہ صابر ہے بندہ, صابر ہے, صابر ہو گیا. یہ ہو گیا اس کا آدھا ایمان. اللہ کا حکم آ رہا ہے تو کرنے کا. اسی طرح کرنے کے تو حکم بہت ہیں, ہر قدم پہ ملتے ہیں. اللہ کو حکم دیتے کرنے کا, نماز پڑھو. کتنے لوگ جو فجر پڑھ رہے تھے مسجد میں نہیں جاتے, جاتے نہیں جاتے. یہ کون دے رہا حکم؟ گورنمنٹ تو نہیں دے رہی. کون دے رہا ہے؟ ظہر پہ کون حکم دیتا ہے؟ عصر پہ کون دیتا ہے؟ گھر کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں, گھروں پورا گھر سویا ہوتا ہے. اور توقعات کتنی بالا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. رزق بھی آئے, رحمتیں بھی آئے, مصیبتیں بھی دور ہو, یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو اور فلاں بھی ہو. حال ہمارا یہ کہ ایک حکم, اللہ کا ایک حکم ٹال دینا اور اس کے آگے اپنے نفس کو کھڑا کر دینا, وہ تو ویسے ہی مشرک ہو گیا. اس نفس کو شرک کر لیا اس نے. یعنی کتنا بہک جاتا ہے آدمی اور کہاں کتنا دور نکل گیا اور کیسے دھوکوں میں آ گیا. ظہر جو پڑھ لی ہم نے, مغرب جو ہم نے پڑھ لی, اللہ نے تو یہ نہیں کہا. اللہ کا تو حکم صبح آیا ہے, اس حکم کو تم نے ڈال دیا تو اللہ کی کتابوں سے نکل گئے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ایک مثال دی ہے نماز کی. پوری زندگی ہماری یہ صبح سے لے کے شام تک کتنے احکامات اللہ تعالیٰ کے آتے ہیں ہمارے پر, کتنے احکامات آتے ہیں ہمارے. ہم نہیں سوچتے, کرتے وہی جو ہماری طبیعت کہتی ہے. تو طبیعت کے ساتھ دین نہیں چلتا, دین ہی نہیں مانی نہیں. کیا بات؟ پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرے حکم آتے ہیں تو کرنے کا کہ یہ کام مت کرو. کون دیتا ہے حکم؟ اللہ بذریعہ قرآن. یہ کام نہیں کرنا ہے تم نے, سارے نکالنے لسٹ آپ کو. تو میں کیا, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ہر آدمی ہر مسلمان جانتے ہیں حرام کیا چیز ہے. لیکن چند گنتی پہ ہم نے رکھے ہیں, باقی سب جائز ہیں.
جو ہم نہیں کر سکتے نا. شراب خانے ہم نہیں جا سکتے, لڑکی کے ساتھ گھوم نہیں سکتے, دنیا دیکھ لے گی, وہ بھی دنیا کی ڈر ہوگا. جو ایک گناہ کرتا ہے اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا, دنیا کے ڈر سے. اگر اسے موقع مل جائے نا وہ سب کر دے. نافرمان انسان وہ تو بہت جلدی شیطان پھسلا دیتا ہے کہ جن وہ کام جو ہمیں مشکل نظر آتے ہیں اور دنیا سے ڈرتے ہیں کہ یہ کام کر لیں گے, یار دنیا کیا کہے گی, تو لوگ کیا کہیں گے, ان کو ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے, اپنے ہاتھ رکھی. باقی چیز تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے, تو سب کہاں سے آ جائے گا. حکم یہ ہے کہ جس طرح کرنے کا حکم آتا ہے آدمی اور کر گزرتا ہے, نفس کے سب دیواروں کو گرا دیتا ہے, طبیعت کو کچل دیتا ہے. اسی طرح نہ کرنے کا جب حکم آتا ہے انسان پر کہ مت کرو, یہ مت دیکھو, یہ چیزیں مت کرو, یہ کام, اور ہمیں ہی آئے گی کہ ہم کون ہیں. یا الذین آمنوا, اللہ کہتا ہے تم تو ماننے والے ہو, تم ہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور تم ماننے والے ایسے ہو گئے کہ تم نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے دی, تو میں کہوں کس کو, تو کرنے والا کون ہوگا. وہ تو بیچارے ہیں ہی, ہم تو مانتے ہی نہیں. ایک تو کہتا مانتے ہی نہیں, تو ٹھیک ہے کہ جو ماننے والے ہیں حکم تو پھر ان کے لیے ہے. تم نے کیوں اپنے کانوں میں انگلی دے دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انعام اتنا بڑا رکھا ہے کہ اس کے ایسے انسان کوئی ہو گیا الحمدللہ. یہ ہوتا ہے نا ولی اللہ, ان کو کہا جاتا ہے. یہ تو نہیں نا بھائی 4 تسبیح کر لی اور جناب یہ کر لیا تو فلاں کر لیا, نہیں. یہ ہے ولی اللہ کی نشانی بتاتا ہے قرآن. اپنے نفس کو زندگی نہیں ہوتی. پھر وہ کیا آتا ہے الحمدللہ حکم آ گیا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا, بس پھر وہاں لذات ہیں بہت زیادہ. ہم سب کچھ چھوڑ رہے ہیں, نہیں یہ اللہ کا حکم ہے, میں نہیں مانتا. گھر آ رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, بیوی آ رہے ہیں, بس نہیں اللہ کا حکم بات یہ نہیں کرتا ہوں کام. خود اس کا نفس بھی کہہ رہا ہے. یہ یاد رکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو گناہ کی وہ کہے جی مجھے گناہ کا شوق نہیں ہے. بڑے سے بڑے ولی کے اندر بھی اللہ نے نفس اور نفس شیطان دونوں موجود رکھے ہیں. اس کو بھی اسی طرح ورگلاتے ہیں. وہ بھی عورتوں کی طرف دیکھتا ہے, اس کی بھی چاہت ہوتی ہے شہوت کروں, اس کا بھی چیز کہ میں یہ کام کروں, سب موجود ہوتے ہیں. لیکن وہ اللہ کا دوست بنا اس لیے کہ اس نے صبر کیا. جذبات یہ نہ سمجھیں کہ یہ بالکل بیکار ہوا بیٹھا ہے, اس میں جذبات ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ بھی انسان ہے, لڑا ہے اپنے نفس کے ساتھ, اس نے اس چیز کو توڑا ہے. اس نے کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ نہ کرو, تو میں نے چھوڑ دیا, میں نہیں کرتا ہوں. تو جب یہ 2 کام انسان کر لیتا ہے الحمدللہ, تو اللہ کہتے ہیں یہ کون ہو جاتے ہیں, صابرین ہوتے ہیں. اللہ نے اس قرآن میں اس کی کتنی بشارت دی ہے. کون آیت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, یہ جو صابر لوگ ہوں گے الحمدللہ یہ تو بے حساب جنت میں چلے جائیں گے. کتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز جو ہے ہمیں اللہ دے رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر. ہمارے قبرستان بھر رہے ہیں, موتیں جا رہی ہیں, ہم موتوں کو دیکھتے ہیں. کبھی یہ سوچا نہیں کہ یہ کیا کمائی کر کے لے گیا, اس کے ہاتھ میں کیا دولت تھی آخرت کی. نہ ہمیں پچھتانا پڑتا ہے, لائن میں لگے ہیں بس آئے موت ہم بھی جائیں فارغ ہوں. دیکھیں ذرا کیسے موقع ہے آج زندگی کے اندر الحمدللہ کہ تھوڑا سا انسان سنبھل جائے تو صبر کرنے پہ, یعنی حکم تو آ اللہ ہمیں کرنا ہی ہے, بچ نہیں سکتا. تو کتنا بڑا اللہ انعام دے رہا ہے مجھے بتائیں. صابرین کے اندر لے کے جا رہا ہے, صبر کرنے والوں اس کا اشر کر رہا ہے. کتنا بڑا مقام دے رہا ہے. ہر ایک زندگی ہم اپنے نفس گزار رہے ہیں, گزر رہی ہے, اور یہ بھی گزر رہی ہے. کتنی برباد کر رہے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے. ذرا تصور کر رہے ہیں. یہی تو دین ہے. یہی دین سیکھنے کے لیے ہر جگہ بیٹھتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, دکھ کے سنتے کہ بھئی ہمیں یہ سنیں, لیکن یہ سنائی بھی ہمیں ہر جگہ سے دیتی ہے آواز. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایکسکیوز کچھ نہیں. کسی مجمع میں بیٹھے ہیں آپ, ہر جگہ سے آپ کو یہی دین کی آواز سنائی دیں گی, لیکن ہم نہیں کرتے. کتنی بدقسمتی ہماری دوستوں, کتنی بڑی بات ہے. تو آج ہم تہیا کریں کہ جس وقت اللہ کا حکم ہم پہ آ رہا ہو اس وقت, اور ہم اس حکم کو نہ کرنے کے موڈ میں بیٹھے ہوں, تو یاد کر لو کہ کتنے بڑے انعام کو ہم اس وقت ٹھکرا رہے ہیں تھوڑی سی بات پر, کہ آج اٹھ کے میں یہ کام کر لیتا ہوں تو میں صابر ہو جاتا ہوں, اور میں انکار کر دیتا ہوں تو ناشکر ہو جاتا ہوں. کچھ میری وقت ہی نہیں اللہ کے دربار کے اندر ہو جاتا ہوں. تو کتنا بڑا آدھا ایمان مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ جب گارنٹی دی کہ میں تو ایمان دیتا ہوں, آدھا ایمان گارنٹی دیتا اللہ پر.
اور بھی آگے صبر کا، تو صبر اطاعت تھی اللہ کی طرف سے، ایک ہوتی ہے صبر اور مصاحب، سبحان اللہ نے بڑے اچھے سے انتظام کیے. یہ تو عجیب چیز ہے. کچھ لوگ بہت ڈھیٹ ہو جاتے ہیں ہمارے میری طرح، سنائے جاؤ، کہے جاؤ، بتائے جاؤ، ان کے جمہور رنگتے ہی نہیں. ہم نے نماز پڑھنی ہی نہیں، ہم نے یہ کام چھوڑنا ہی نہیں. آتے ہیں، سنتے ہیں سب کچھ، نہیں بس ہم نے نہیں کرنا کا. اللہ پاک نے ان کو بھی انتظام کیا ہے. بولے سبحان اللہ. بڑا رحیم ہے مولا، بڑا رحیم ہے. سبحان اللہ. گناہوں میں غم ہوتے ہیں، گھر کے اندر نماز ہے نہ کچھ ہے، نہ لینا نہ دینا، بچہ کچھ کر رہا ہے، بیوی کچھ کر رہی ہے، فلاں کچھ کر رہا ہے، ایک طوفان مچ رہا ہے. نام اسلام کا ہے، نام مومن ہے، کر لیا کبھی کر لیا، کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا. عجیب حساب ہے دنیا کے اندر، گھروں کے اندر عجیب. کچھ پتہ نہیں کوئی کیا کر رہا ہے، لڑکا کیا کر رہا ہے، لڑکی کیا کر رہا ہے، خامد کیا کر رہا ہے، بیوی کیا کر رہی ہے، کوئی پڑھ رہا ہے نماز، کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی کدھر پڑھ رہا ہے، کچھ سسٹم. کوئی دین تو ایسا ہے کہ اتنا سمیٹری ہے، اتنا یکسانیت ہے دین میں، سبحان اللہ، کہ ایک گھر پورا وہی نظر آتا ہے کرتے ہوئے. نماز کا ٹائم تو سارے نمازی پڑھتے نظر آئیں گے، آپ روزے سب روزے ہی رکھتے نظر آئیں گے. جس وقت کا جو حکم اللہ کا ہوتا ہے پورا گھر وہی کام کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے ماحول مسلمانوں کا. اور کوئی پتہ نہیں، نماز کا کھانا کھا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کہاں گیا ادھر گیا، جی پتہ. تبھی زندگی کے اندر حرام کا نہ پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ دنیا کی لالچ، کچھ پتہ نہیں. کس دفرے میں چل رہا ہے، اپنے دین میں چل لیا، کبھی نماز میں آ گئے، کبھی کھڑے ہو گئے، کوئی چھوڑ دیا. کوئی سسٹم نہیں کہ اللہ کیا راضی کرنا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں، فارغ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا، سو احمد کی حدیث اس میں آپ کو سناؤں. مسند احمد کی حدیث ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو میرے جیسے لوگ ہیں، جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی. سبحان اللہ، رب کریم بول رہے ہیں، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی کہ جب میں ایسے گناہ گار انسان کو جو گناہوں میں ڈوب چکے ہوتے، جو فیملی سنتے ہی نہیں، اس قسم کے گناہ گاروں کو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو اپنے پاس لاؤں تو پاک اور صاف کر کے جنت میں بھیج دوں. کتنی بڑی حدیث ہے. تو اس کا میں کیا انتظام کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انتظام کرتا ہوں؟ پھر میں ان پہ مسائل بھیجتا ہوں، پریشانیاں بھیجتا ہوں، بیماریاں بھیجتا ہوں، تکلیفیں بھیجتا ہوں، ڈپریشن بھیجتا ہوں، عجیب عجیب چیزیں پہ ظاہر کر دیتا ہوں، صحتوں کو خراب کر دیتا ہوں، کاروبار کو بٹھا دیتا ہوں، چھین لیتا ہوں ان سے چیزیں. اب پھر وہ گھبراتے ہیں. سبحان اللہ. کس لیے؟ کہ صرف میں چاہتا ہوں کہ ان کو پاک اور صاف اپنے پاس کر کے لاؤں. اور کس کو کر رہا ہے؟ یہ گناہ گار لوگوں کا انتظام کر رہا ہے کہ جب ایسے لوگوں پر کوئی مصائب آئے، پریشانی آئے، مصیبتیں آئے، تو کیا مطلب اس کا؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایکسپلین فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب کچھ نہیں، میں تکلیف دینا نہیں چاہتا کیونکہ تم ایمان والے ہو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے ہو. اب بھی اللہ کہتا ہے کہ مجھے اب بھی تم سے پیار ہے. یہ مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں جو اب بھی میں دے رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک راز ہے. سبحان اللہ. نعمت باصورت مصائب ہے، نعمت باصورت مصیبت ہے. یہ ٹائٹل ایسے سمجھ لیں آپ کہ یہ حقیقت میں یہ مشکلات، یہ بیماریاں، یہ پریشانی جو میں دی ہے، اصل میں یہ نعمت ہے تیرے لیے. کہ تجھے پتہ نہیں کہ تیرا ایک نماز کا چھوڑنا، تیرا ایک نافرمانی کرنا جو تم کر رہے ہو، زندگی میں تم بالکل ختم ہو چکے ہو. کتنے بڑے بڑے عذاب اور جہنم کی آگوں میں تم پہنچ چکے ہو. تم نہیں سمجھ سکتے کہاں پہنچے ہو. تم اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ عذاب قبر سے کیسے نکلو گے؟ سختیوں سے کیسے نکلو گے؟ تم تو گم ہو چکے اس میں. تو میں نے اس کا انتظام ایسا کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں یہ مصائب اس لیے تمہیں بھیجے ہیں کہ تو صابر ہو جائے. اب یہاں صابر کا طریقہ سنیں کیا ہے، ایسے انسان کو کیا کرنا چاہیے. اور سبحان اللہ. خاص طور ہمارے لیے، میں اپنے لیے کیا، ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں نا کہ بھائی جب ایسے حالت میں انسان کی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو یہ نہ سمجھے آدمی
یہ کیا ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور پھر ان بیماریوں کو، ان پریشانیوں کو، ان ڈپریشنوں کو، ان مصیبتوں کو خود اپنے ہاتھ میں لے کے سولو کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ یہ سمجھ جائیں یہ جس طاقت کی طرف سے ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بدل سکتی جب تک کہ وہ نہ بدلے. ساری دنیا کھڑی ہو جائے ایک طرف، لیکن اللہ نے جو چیز بھیجی ہے مشکل کی شکل میں، آزمائش کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں، جا زور لگا لو، پوری دنیا کو جمع کر لو، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا وجود اس کے کہ جب اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. یہ نقطہ پہلا سمجھ لے آدمی کہ بجائے اپنی طرف سے زور مارنے کے، یہ کرنے کے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے وسائل اختیار کرنے کے جو کہ ہم کرتے ہیں، جب ہم یہی کام کرتے ہیں. جب ایسے مجھ جیسے گناہ گاروں پہ کوئی مصیبت آ جائے تو پھر اپنے ایسی ایسی ترکیبیں نکالیں گے جو اور بھی گناہ کی طرف لے کے جائیں گے. اس کا یہ کر دو، اس کو فلاں ہو جائے، یہ کرتے ہیں ہم فلاں کرتے ہیں، جادوگر کے پاس چلے عاملوں کو پہنچ جائے، کچھ جادو کرا دیں گے، اس پہ فلاں کرا دیں گے، یعنی پھر اور دھکیلتا ہے شیطان ہمیں. اللہ نے کہا نہیں سمجھو، یہ میں تمہیں تنگ نہیں کر رہا ہوں پریشانی سے، بیوقوف تمہیں نجات دلانا چاہتا ہوں، میں تمہیں نجات سے بچو. اس پہ قدر کرو، اس پریشانی کی، اس مصیبت کی، اس حادثے کی قدر کر، سمجھے ہے کیا چیز، آئی کہاں سے، کوئی دے سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ مجھے بتاؤ، سوائے اللہ کے کوئی دے سکتا ہے، کسی کو پریشان کر سکتا ہے، کہ مصیبت آ سکتی ہے؟ کیوں یقین رکھتے کہ سب اچھائی برائی ایک رب کے ہاتھ میں وہی دیتا ہے ہر چیز کو؟ تو یہ جو مصیبت میں نے بھیجی ہے تمہارے پہ، میں ہوں بھیجنے والا، تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے. بجائے اس کو اپنی مٹھی میں لو اور اپنی طرف سے شروع ہو جاؤ تم لوگ، بلکہ کیا اس طریقہ، پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچان جاؤ، سمجھاؤ کہ اللہ نے بھیجی ہے، تو اسی کی طرف رجوع کر جاؤ، گھوم جاؤ، اپنے رخوں کو پھیر دو، اس اللہ کی طرف اپنے کو پھیر دو. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی ایسی کسی ہم مصیبت میں پھنس جائیں، پریشانی آ جائے، تو سب سے پہلے کیا کریں، اپنے حال کو دیکھیں کہ واقعی میں تو اسی قابل تھا. اب کیا ہم دماغ میں یہ سزا دی ہے، سزا کہاں دیتا ہے مولا، سبحان اللہ. مومن کو تو آخر تک لے کے جاتا ہے. یہ سزا کہاں، اللہ کہتا ہے سزا ہے ہی نہیں تھی، سزا تو آنے والی تھی آگے. اگر تو اس بات کو نہ سمجھے میرے میسج کو، سزا تو آگے آنے والی ہے پاگل، وہ دیکھو کیا سزا ہوگی، تو تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کا تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ سزا کیا ہے وہاں کی، نہیں سوچ سکتا. کیا کیا شکلیں بنا دوں گا، کیسے کیسے جہنم کی آگوں میں جلا دوں گا، اور کیا حال ہوگا اس وقت. تو یہ تو میری رحمت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، سزا نہ سمجھ، اس پہ بڑکنا، میرے خلاف باتیں نہ کر، میرے خلاف باتیں نہ کر، ہے ہمارے رب نہیں کر دے، ہم ہی رہ گئے ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ساری شکایتیں کہ میرے پاس نہ بھیج. بیوقوف، اپنی حالت کو سمجھ، یہ میری رحمت ہے، میں نے تجھے اس حال میں کیا ہے. اب اس کا اصل چیز جو ہے کہ پہلی چیز تو یہ کر کہ سمجھ جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض تھا، کیونکہ میں گناہ کرتا تھا، میری زندگی بیکار تھی. حالات ہمارے کیا ہیں، کس سے کہانی ہماری کیا ہے؟ جو رب کہتا ہے کہ ایک نماز کو چھوڑ دینا ایسا ہے کہ تمہارا پورا خاندان ہی لٹ گیا، تو یہاں تو کباڑے کے کباڑے گزرے ہوئے، نمازوں کو کیا پتا. حال تو تمہارا یہ ہے. تو یہاں آپ صبر کیسے حاصل کرے آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو سیکھو. کیا کرے وہ انسان پہ جس میں مصیبت میں آ جائے؟ نمبر ایک، پہلی چیز کیا، پلٹا میری طرف، اور فوراً اسی وقت سمجھ جا کہ بس اب اللہ مجھ پہ چانس دے رہا ہے، یا تو ہمیشہ کے لیے میں برباد، یا اللہ کو میں راضی کر سکتا ہوں. ایک کام فوراً کر، وہ کیا، فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنی اس زندگی کو تبدیل کر دے، اپنے حالات کو بالکل پلٹ جائے میری طرف، کس طرح نقشہ بدل جائے تیرا زندگی کا. کبھی زندگی کتنا بڑا چانس دے رہا اللہ تعالیٰ. فوراً توبہ کر کے پلٹ جا مکمل طور پہ کہ آج سے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد تیری شریعت کے مطابق میں زندگی گزاروں گا. میں سمجھ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو توبہ کرے گا، میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا. اس حالت میں بھی جب میں تُو نے عذابوں میں گھما دی ہے، پریشان رکھ دیا ہے، تو نے اگر توبہ کر لی تو تیرا رب اسی کو کہے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے پاس معاف کرنے کی دیر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نہ جانے تجھے کتنی جلدی تیرے موت آ جاتی ہے.
میں تجھے سزا دے کے کیا کرتا، میں تو اگلی سزاؤں سے بچا رہا ہوں تجھے. تو ایسے انسان کو کیا کرنا چاہیے جب ایسے حالات ہو جائیں، بیماریاں آ جائیں، مصیبت آ جائیں، کاروبار ڈوب جائیں، فلاں ڈوب جائے، بکواس بالکل نہ کر، سیدھا آ جائے اللہ کے حضور میں پیش ہو جائے اور سچی توبہ کر کے توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ کوئی بھی تیرے حکم کو بغیر میں کوئی چیز نہیں کروں گا، اپنی زندگی کو مکمل تیرے سانچے میں ڈالوں گا. پہلی چیز اللہ پاک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو ختم کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. بس اللہ کی طرف سے جب معافی ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ اس کو یقین بڑھ جاتا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ جیسے تو نے یہ کام کیا تو یہ تیرا فعل جو کرنا تھا الحمدللہ تو نے صبر کیا، اس مقام پر تو صابر لکھ دیا گیا، اور تیرا درجہ کیا ہو گیا؟ وہی درجہ ہوگا جو قرآن میں بتایا ہے کہ تو صابرین میں اٹھے گا. کہاں اتنا بڑا گناہ گار تھا، کہاں توبہ کی تو صابرین میں ہو گیا، اور راضی و رضا ہو گیا. تو اب اس کے بعد تو نے یہ نہیں دیکھنا، یہ توبہ اس لیے نہیں کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے، یہ کاروبار دوبارہ آ جائے، اس توقع پہ توبہ نہیں کرنی ہے. توبہ کس لیے ہم نے کی ہے؟ آخرت میں کی ہے. تو اس کے بعد بھی، یہ سب ہونے کے بعد بھی تیرے حالات جو کہ تو ہیں، حقیقت میں جو کہ تو نہیں ہے، وہ تو جنتی ہو چکا ہے. اصل تو چیز عذاب تیرے ختم ہو چکے ہیں، لیکن اگر فی الحال وہ چیزیں موجود ہیں تو اس میں فوراً سمجھ جا کہ اللہ کی رضا اس میں ابھی تک میرے لیے یہی کام بہتر ہے، اور مجھے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اس چیز کو میرا رب چاہتا یہی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے میرے لیے، فکر میں اللہ تعالیٰ تجھے مطمئن کرتا ہوں اس کام پر. اگر وہ تیرے لیے بہتر نہ ہو تو اس کو میں ہٹا دوں گا، بہتر ہو اس کو اسی مقام پہ قائم رکھوں گا تیرے، لیکن تجھے کوئی تکلیف اس سے نہیں ہوگی، تیرے دل سے وہ چیز نکال دی جائے گی، اور اس کے بدلے بہترین نعمت بدل تجھے عطا کر دوں گا میں. یہی تو ہو نا صبر. اگر ہم نے کہا جی یہ تو ہم نے اس لیے توبہ کی تھی کہ یہ چیز ہمیں مل جائے گی، وہ چیز تو مل ہی نہیں رہی، ہم نے اس لیے توبہ کی تھی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا، یہ سودا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا. نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے جب گناہوں کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا، تو اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ راضی میں رضا ہوں میرے مولا، جو تو کرے گا ویسے ہی صحیح ہے. میں بھول گیا ان چیزوں کو جس کے میں ان وجہ سے توبہ نہیں کر رہا. تو مجھے جھٹکا تھا ایسا، تم نے یہ مسائل پریشانی ہوتا ہے مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ اس کے ایسا نعمت بدل تجھے عطا فرماؤں گا الحمدللہ کہ تو خود حیران ہو جائے گا کیا انعام ملا اس کے بدلے میں. وہ چیز تجھ سے لے لوں گا، گندی تھی تیرے لیے، چھینی تھی وہ چیز، اس کے لیے تو ایک اور چیز عطا فرما دوں گا جو اس سے بہتر ہوگی تیرے لیے، نعمت بدل دے دوں. تو یہ ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں بصورت مصیبت انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ صابر بنا دیتی ہے. 3 نسخے ہو گئے، ایک چوتھا نسخہ. چلو ٹھیک ہے، وہ آدمی گناہ نہیں کرتا، بے انتہا نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، زندگی بالکل شریعت پر سنت پہ زندگی گزر رہی ہے، ماشاءاللہ توبہ طائب ہے، بہترین کچھ ہے، پھر جی اس پہ کیوں مصیبتیں آتی ہیں؟ اس پہ ایک دم مصیبتیں کیوں آ جاتی ہیں؟ وہ کیوں پریشانی میں اتنا حال، ان کے فکر فاقے، ان کے گھر میں حالات بیماری ہیں، ان کے گھر میں کیوں اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے؟ پھر تو جواب آتا ہے کہ یہ تو میرے محبوبین ہیں، یہ محبوبین ہیں، ان کے لیے جو میں جنت میں درجہ دینا چاہتا ہوں اس مقام تک ان کی عبادت نہیں ہے، زندگی تھوڑی ہے، تو میں ان کو مصاحب دے کر اس مقام پہ لے جاتا ہوں. اللہ کہ درجہ میں نے دینا ہے ان کو، لیکن ان کی زندگی بھی اتنی نہیں ہے، اتنی وقت بھی نہیں ہے اتنی عبادت کر سکیں. درجہ بہت بلند ہے وہ جنت کا جو ان کے لیے میں نے لکھا ہوا ہے. تو اس کا میں طریقہ کیا اختیار کرتا ہوں کہ ان کو مصائب پھینک دیتا ہوں. وہ تو جب مصائب جاتے ہیں آلریڈی صابر ہی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو آلریڈی محظوظ ہوتے ہیں اس چیز سے، وہ تو اس مقام پر ہی ہوتے ہیں الحمدللہ. ان کے لیے تو کوئی مشکل ہوتی ہی نہیں مصائب کو برداشت کرنا. ہے قصہ یاد آ رہا ہے، مفتی شفیع فرماتے ہیں کہ دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے بہت بڑے، ان کا نام اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے، بہت بڑے بزرگ تھے اور بڑے لوگ ان سے محبت بھی کرتے تھے ان کے زمانے میں، لیکن کمال درجے کا
ان کا معاملہ اللہ والے تھے, بہت بڑے جانتے بھی تھے. تو کیا ہوا کہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے. تو سخت بیمار ہو گئے تو میں ان کی آنت کے لیے گیا. بہت تیز بخار. میں کہا کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ یہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ تو کہنے الحمدللہ سانس بھی صحیح چل رہا ہے, اور ٹانگیں میری صحیح ہیں, آنکھیں بھی میری صحیح ہیں, کھانا بھی کھایا ہے, پیٹ بھی میرا صحیح جا رہا ہے. پہلے تو ساری اللہ کی نعمتوں کی تعریفیں شروع کر دیں, اور پھر آخر میں کہتے ہیں تھوڑا سا بخار ہے اور تو کچھ نہیں. تو کہیں گے میری ہچکیاں لگی کہ سبحان اللہ, یہ ہوتے ہیں اللہ والے, یہ پہچانتے ہیں اللہ کو حقیقت جنہوں نے پہچانا. میں پہلے اس کو 70 مر گئے یار, کیا پوچھتے ہو, دوائیں کھا رہے ہیں یار, یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی کرنا تھا. پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ہزاروں شکوے شکایت کر کے بیماری, اور نعمتیں جو اللہ نے دی, ان سب سے نعمتیں گنائیں. ایک ہمارے کاروبار میں 5 پاؤنڈ کم ہو جائے تو ہم رونا مار دیتے ہیں. گاڑی میں کھڑی ہیں, مکان بھی ہے, روٹی بھی کھا کے ہیں, چوزے پکڑے ہیں, سب کچھ ہے. یہ کیسے ہو گیا جی, یہ کس طرح ڈاؤن ہو گئی چیز ہے, یہ نہیں ہے. اب ادھر کیا ہے, یعنی اتنا سخت. کہتے کہ 1.5 مہینہ ہو گیا تھا ان کو, لاغر ہو گئے تھے بالکل, تو پیسے اٹھ نہیں سکتے تھے. شان بتائیے, اولیاء اللہ کی شان دیکھیے کیا شان ہے. ان کو معلوم تھا, جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے کس لیے, میں اس درجات تو مجھے پہنچایا جا رہا ہے جس پر اللہ نے وعدے کیے ہیں مجھ سے. ان کی یقین تھا ان چیزوں پر. کہتے اتنا رویا میں وہاں بیٹھ کے. تو کیوں روتے؟ کہتے میں ویسے ہی رو رہا ہوں, کیا بتاؤں آپ کو, خدا کی سوچے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس باتیں سن کے. کہتے تقریباً کہتے ہیں 15 منٹ انہوں نے اللہ کی تعریف کی ہوگی, آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اس کی نعمتوں کی. میں کیا جواب دوں گا اپنی آنکھوں کا؟ اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, دیکھو مفتی میرے پاس دیکھو ٹانگیں میں چل سکتا ہوں الحمدللہ, میں خود بھی کھڑا ہو سکتا ہوں, میرا ہاتھ ہل رہا ہے, انگلی دیکھو کیسی میری چلنی ہے الحمدللہ. سبحان, دیکھیں آپ سے بات کر رہا ہوں, آج بھی مجھے قرآن یاد ہے, سینے پر لیٹا قرآن پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ, اللہ کا کتنا کرم ہے. میں لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ, جو نماز نہ پڑھتا میں کیا کر لیتا. تعریفیں ہو رہی ہیں, کبھی عبادت کی تعریف کر رہے ہیں, کبھی جسم کی تعریف کر رہے ہیں. ایسا لگے کچھ ہے نہیں. آخر میں سچ بولنا تو ہوتا ہے, یہ بھی گھمنڈ ہوتا ہے تکبر کا. اچھے اتنے بڑے ہو کہ تم اللہ کی اپنی بیماری نہیں بتا رہے, تو اس میں بڑے عاجز کہتے ہیں تھوڑا بخار ہو گیا انشاءاللہ دعا کریں ٹھیک ہو جائیں گے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ آخری کلاس جو اللہ نے بتائی صابرین کو یہ ہے کہ ان پہ مصیبتیں آتی ہیں. انبیاء ہیں, صلحاء ہیں, صادقین ہیں, صلحاء ہیں, یہ اللہ والے ہیں, ان پہ مصیبتیں کم نہیں ہوتی. لیکن نہ ان کا رونا ہوتا ہے, نہ مفلسی بتاتے ہیں, نہ گھر کے حالات بتاتے ہیں, دوسروں کے سنتے ہیں. ان کی اس سے بدتر حال گھر میں ان کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں نے تو دیکھا اللہ والوں کے پاس میں تو زندگی گزری ہے ان کے داؤں چمٹاؤں میں. تو جس اولیاء اللہ کی چوکھٹ پہ پہنچے والا الحمدللہ اسٹوری یہی ہوتی تھی. اب میں آپ کو اپنے حضرت کے خطوط دکھاؤں تو آپ یقین ہی نہ کریں, کیونکہ ہمارے تو رازداری تھی حضرت سے, بہت محبت فرماتے تھے, مجھے لکھ دیتے تھے, رازداری کی بات لکھ دیتے تھے. تو ایک دفعہ آئے ہوئے تھے مفتی صاحب انڈیا سے, میں ان کے سامنے گیا تو ان کے تو حالات ہی خراب ہو گئے. ان کے دیکھیں اولیاء اللہ کی شان دیکھیں, کتنا بڑا انسان. اچھا یہاں ہم جیسے دھوکہ کھا جاتے ہیں, یار یہ اولیاء اللہ کیسے دیکھو یہ کہ اللہ والا, اللہ والوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہاں بھی اس کے نیچے وہ چل رہی ہیں, نہریں چلیں, وہاں بھی نہریں چلیں. میاں اللہ والا بنے تو حدیث نہیں سنی آپ نے. اس نے کہا جی میں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر کہتا تیار ہو جائے فقر فاقے کے لیے, ایسا بھاگے گا تیرے پیچھے جیسے سیلاب کا پانی بھاگتا ہے. اور ہم سنتوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار چل جائیں, ہمیں مال مل جائے, ہم یہ ہو جائے. ہم دین کو اس لیے پکڑتے ہیں, ذکروں کو اس لیے پکڑتے ہیں کہ ہم خوشحال ہو جائیں, ہماری خوشحالیاں بڑھ جائیں, ہمارے کام سیدھے ہونے شروع ہو جائیں سارے. اور اللہ والے کیسے پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کرے میرے کام تاکہ جنت میں درجات بڑھنے شروع ہو جائیں. کتنی بڑی بات ہے. تو میرے بھائیو یہ بڑی اچھا ٹاپک تھا. اللہ مجھے اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صبر کا درجہ حاصل کرنا چاہیے. بہت بڑا عمل ہے یہ الحمدللہ. پہلا تو سبق یہ ہے کہ پہلا صابر, اعلیٰ درجے کا صابر یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ رہا ہو کوئی ٹینشن نہیں چلے گی, بجد اس کے کہ جس کو اللہ نے خود چھوٹ دی ہے اس کو. اس صورت میں یہ تو میرا حکم چھوڑ سکتا ہے, بس اگر اس پہ وہ لاگو نہیں ہو رہا, کسی کا باپ بھی آ جائے گا کہ میں یہ کام کرنا ہے, جو کچھ بھی ہو جائے, I will do that. What will happen? I have to do it.
ختم. جو کچھ جاتا ہے چلا، لیکن میرے رب کا حکم سب سے بڑا حکم. ہاں بجز اس کہ شریعت نے کہا ہاں ٹھیک ہے یا تو ایسا کر لے، بس ختم. اور کوئی ایسی چیز نہیں جاتا، بس پھر کوئی دنیا کی رکاوٹ ہے ہی نہیں. میرا مولا کا حکم ہے بھاگتا چلا جائے. خدا کی قسم ہر قدم پہ بھاگے گا تو صابر لکھا جائے گا، ایمان کے درجے بڑھے جائیں گے آپ کے. سیدھے کرنے تو سب کو ہی آتے ہیں بھائی جان، تسبیح میں ذکر کرنے سب کو آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں سب آتے ہیں. یہ عمل بہت کم لوگوں کو آتا ہے. یہ جو عمل ہے نا، یہ کروڑوں میں سے ایک کرتا ہے. یہ عبادت کریں اللہ کو پانے کے لیے، اس کی عبادت چاہیے. آج میں تو جگہ ہی نہیں ملتی، ٹکٹ ہی ملتی. ابھی سے بک ہو گئے اگلے برے اس کے رمضان کے سارے. انہوں نے حاجی صاحب چلنا، ٹکٹ کٹا لو، پیسے جا کر چکر مارو، کھا پی کے وہاں ہوٹل میں بیٹھ کے. کیا آپ کہا یار میرے لیے ساگ گوشت لانا. یار آج تو دل کرتا ہے یار وہاں بہت اچھا پراٹھا بنتا ہے، صبح وہاں چائے پراٹھا کھائیں گے. یوں برابر ہے. ہاں یہ کریں نا کہ عبادت صبر والی عبادت بتائیں. نہ کسی ٹکٹ کی ضرورت، نہ کسی سفر کی ضرورت. سبحان اللہ. اور یہیں جنت مل جائے گی، یہیں کعبہ مل جائے گا، یہیں مدینہ مل جائے گا، دونوں مل جائیں گے. تو صوفی کو تو یہ عبادت ہے. نماز روزہ تو ان کی زندگی ہے، وہ تو فرائض پر تصور بھی نہیں چھوڑ دے گا اللہ والا. وہ تو اس کی زندگی ہے، حساب ہی نہیں. وہ تو کیا چھوڑ سکتا ہے؟ اصلی عبادت وہ یہ کرتے ہیں. ان کی ہم کو نمازیں تھوڑی دیکھنے جاتے ہیں کہ نمازیں کیا کر رہے ہیں اور وہی ذکر کیا. وہ تو ان کی جان ہے بھائی، زندگی ہے ان کی. اس سے تو کوئی سلوکانی ان کی نمازیں دیکھنے شروع کر دیں. یہ نماز بڑا اچھا پڑھتا ہے ولی اللہ ہے، یہ ذکر بڑا اچھا کرتا ہے ولی اللہ ہے، جناب یہ تو صبح آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے ولی اللہ ہے. یہ نشانی نہیں ہے. ولی اللہ کو دیکھنا ہے تو وہ ہے کہ 5-6 دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں اور زبان پہ شکر اللہ ہے. مولا تیرا شکر ہے نعمتوں پہ، بڑی نعمتیں ہیں تیری خدا کی، بڑی نعمت. میں نے خود دیکھے کیسے ولی کو، یہاں آپریشن، یہاں اس کی بیلٹ لگی ہوئی، اس کی خدا کی قسم بیلٹیں بندھی ہوئی اندر، یہ گردے کا آپریشن ہوا اور اس کے حالات خراب ہوئے اور بیٹھے اپنے جناب باقاعدہ اسی طرح لکھ رہے ہیں کتاب. میں نے کہا حضرت کیسی مزہ، بالکل قسم وہی انداز ان کے استاد سے اٹھ کے ہیں. کیا حال ہو وہ شخص، کچھ نہیں، چٹائی پہ بیٹھے، پنکھا بھی نہیں چل رہا، سب گرمی کراچی کی. کراچی میں گرمی بہت سخت پڑتی جب پڑتی ہے. تو میں کہا حضرت کیا؟ بس کچھ نہیں، ٹھیک ہے اللہ کا بڑا فضل ہے، بیٹھے ہیں اور الحمدللہ چائے پیئیں. کیا بیمار بات کچھ؟ میں کہا ہاں تھوڑا سا تھی، بیلٹیں شرٹیں باندھ دی انہوں نے، تسلی سے بیٹھ جاتے ہیں جب بیلٹ بند. میں کہ دیکھ یہ بات کون کر سکتا ہے کہ ہے کسی کی ہمت. تو میں نے کہا حضرت نہ یہاں آپ کے پاس پنکھا ہے، گرمی بہت سخت ہے، دوپہر کا وقت ہے، 1:30 بجے میں گیا تھا ظہر کی نماز کے بعد، سخت گرمی پڑی تھی. میں کہا حضرت بڑا مزہ ہے آپ کے پاس بیٹھ کے، نہ یہاں پہ آپ کے ایئر کنڈیشن نہ پنکھے، مفت میں یہاں تو ماشاءاللہ جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں ٹھنڈی. اور باقی صحیح تھا، بالکل ٹھنڈ، فریز ہوئے بیٹھے تھے آرام سے. کیسی جنت کی ہوائیں وہاں نہیں آئیں گی تو کہاں آئیں گی؟ اللہ نے خود کہا ہے ان اللہ مع الصابرین. جہاں صابر بیٹھتا ہے وہاں اللہ ہوتا ہے، اللہ کی میت ہوتی ہے. تو بھائی یہ عبادت کریں کو مزہ ہے. جعلی عبادتوں سے کیا رو مارتے پھرتے ہیں ہم لوگوں پہ. تو انشاءاللہ مشکل کچھ نہیں اللہ کو پانا، بس ہمت چاہیے تھوڑی سی. آج ہم نیت کر لیں، ہمت کر لیں انشاءاللہ. ان 4 کیٹیگری سے جہاں بھی ہم آتے ہیں، جہاں بھی ہم 4 کیٹیگری میں سے آ رہے ہیں، صبر کو پکڑنا ہے ہم نے بس. آخر جب اٹھیں کتنا آسان ہوئی بتائیں. یہ اتنا بڑا انعام ہے اس کا کہ 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا روز قیامت میں، اور وہاں انتظار ہوگا 50,000 سال. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ بھی انڈیا پاکستان سے ہیں، گرم علاقوں سے ہیں. کبھی آپ بجلی کا بل دینے جائیں، دوپہر کا وقت ہو، جون کا مہینہ ہو، باہر لائن لگی ہو، آپ کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں مجھے بتائیں؟ ویزا لینے جائیں، آپ سخت گرمی کے اندر لائن پہ کھڑے ہوں، کیا حال ہوتا ہے بھائیو؟ آدھا گھنٹہ ٹھہرنا ہماری بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. کیوں؟ گرمی. کبھی ہاتھ کریں گے، کبھی ادھر کریں گے، بھاگیں گے، ٹھہر نہیں سکتا آدمی. شیڈ تب بھی نہیں ٹھہر سکتا. 50,000 سال کا دن، سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، یہ صحیح حدیثوں میں ہے. اور وہاں انتظار کا کچھ پتہ نہیں.
سارے انبیاء جواب دے دیں گے، اولیاءوں کو تو چھوڑیں، سارے انبیاء جواب دے چکے ہوں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس وقت، اور سب افراتفری میں ہوں گے۔ مجھے بتائیں آپ ذرا، یہ وقت آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آج مر جاؤں تو وقت سامنے آ گیا میرے۔ صرف یہ دل کا معاملہ نا، تھوڑی دل چل رہا ہے، بس اس نے یوں ہی ہونا، یہ دل ہٹا کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا، ختم، قصہ ختم۔ یہی ہے سسٹم ایک طرح سے۔ تو وقت آگے جو بتایا جا رہا ہے، تو اس وقت کھڑے جو لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں، اس گرمی کے اندر، اس کے اندر آج گارنٹی ملتی ہے، الحمدللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج اس صابر بن، بغیر حساب کی تجھے لے جاؤں۔ سودا سستا ہے مہنگا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ ہاں، صابر بننا کتنا آسان ہے ہمارے لیے، خدا کی قسم۔ اللہ کے حکم ہر وقت ہم پہ اتر رہے ہیں، توبہ کے دروازے پورے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم پہ مصیبت اور مصائب آ گئے ہیں اور ہم گناہ گار ہیں تو توبہ کے دروازے اس وقت کھلے ہیں، آج ہی ہم صابر بن سکتے ہیں خدا کی۔ اور وہ دن جو جس وقت کوئی بھی نہیں پوچھے گا نو کیوں، بس یہ صابر ہے، وہ تمہیں کون جان سکتا ہے، بغیر حساب کی جاری ہوگی جماعت، سیدھے جائیں گے جنت میں۔ کہیں گے تم کون ہے؟ ہاں تو حساب بھی نہیں ہو، تم جنت میں کیا جا رہے ہو؟ دروغہ کہہ گئے تم ان کا حساب مانگتے تو وہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنا حساب دیا ہے، ان کو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، کہ وہ ابھی لائن لگی ہے، وہاں سفارشیں چل رہی ہیں انبیاء کی۔ ہے چانس ہمارے پاس، اللہ نے کیسے کیسے دیے، گارنٹی ہے نہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں، آج ہمت کر لیں میاں۔ کیا ہوتا ہے، جوانی بھی ضائع کر دی، جو اچھی عمر تھی کھیل کود میں گزار دی، اب بوڑھے ہو گئے، وہ انجیکشن لگنے شروع ہو گیا، پیٹ میں انجیکشن لگ رہا ہے، کبھی انجیکشن کھڑے ہو گئے، کس طرح بربادی کی ہر چیز کی ہم نے۔ جوانوں جو آج لوگ جوان بیٹھے ہیں، جن میں ہمت ہے 40 سال کے 45 سال کے، ان کو تو ایک دم ہمت کر جانی چاہیے اس چیز پہ، کہ نہیں قدم اٹھے گا کسی چیز میرا اللہ کے خلاف ہو، میں نہیں اٹھاؤں گا، بے شک کچھ یہاں کی تھوڑی سختی برداشت کر لیتا ہوں، وہاں کون کرے گا؟ جن کے لیے میں یہاں برباد ہو رہا ہوں، جن کے لیے میں یہاں حرام کار ہوں، جن کے لیے میں یہاں اپنے دین کو نمازوں کو چھوڑ رہا ہوں، وہاں تو کوئی پوچھے گا نہیں، اور نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ میرے اولاد کہاں سے آ جائے گی بھائی، جن کے لیے میں ہر چیز اپنی بات کروں؟ نہیں، میں آج کے بعد صابر، بس حکم پہ چلوں گا اپنے رب کے، جو کہے گا وہی کرنا، جو کہے گا میں نہیں کرتا، سیکھتے تب وہ جا کے آدمی کو صوفی کے درجے آ کے قدم رکھتے ہیں اندر۔ یہ تو بھائی ابتدائی سبق ہے، ذکر وکر کرنا تو ساری کرتے ہیں، ذکر تو پرندے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کیا ذاکر ہے، صبح دیکھ لو ہر پرندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، چھوٹی سی مکھی اڑتی ہے نا، وہ اللہ کی تسبیح کرتی اڑتی ہے۔ ہمارا بڑا کمال ہے، ہم بیٹھے اتنے شراکت، انہیں کا تیر مار دیا، بڑا سمجھتے ہیں بڑا اللہ والے ہو گئے۔ اللہ والے ہونا ہے تو یہ چیزیں چاہیے، اس کی عبادت بالباطن چاہیے، بالظاہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔